أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں تکریم بنی آدم کا تذکرہ تھا. اللہ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، مکرم مشرف بنایا، اور پھر انسانی جسمانی اور روحانی کمالات جتنے بھی ہیں، ایسے جسمانی اور روحانی کمالات جو اور مخلوقات میں نہیں پائے جاتے ہیں اور انسان میں پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا تھا تفصیل سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مادی نعمتیں دی تھی، خشکی میں، سمندر میں، ان نعمتوں کا بھی تذکرہ تھا، اور ساتھ اس کو جو اللہ نے بڑائی دی، فضیلت دی، اس بڑائی کا بھی ذکر تھا کہ ایک بڑائی تو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں وہ ہے جس میں سارے انسان شامل ہیں، ہم کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، سارے. اور ایک خاص بڑائی ہے جو اللہ کی رضا جنت کی شکل میں اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی شکل میں ہے، جو حقیقی عزت ہے، حقیقی تکریم ہے. وہ صرف ایمان والوں کو وہ کامیابی، وہ عزت، وہ شرافت، وہ بڑائی نصیب ہو. ان لوگوں کو جو قرآن، حدیث اور دین اسلام کی مکمل پابندی کرے، پابند ہو کے زندگی گزارے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہم لوگوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے ان کے امام کے ساتھ. اب امام کون ہے؟ تو اس کے مفسرین نے مختلف معانی بیان کیے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ امام سے مراد نام اعمال ہے. نام ہے کیونکہ نام اعمال جیسا ہوگا تو ایسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا. نام اعمال اگر اچھا ہے، دائیں ہاتھ میں اس کو ملتا ہے، جیسے اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے یا اسی آیت کے اگلے حصے میں، تو ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں یہ جنت میں چلا جائے گا. اور اگر وہ بائیں ہاتھ میں مل جائے، آگے کے بجائے پیٹھ کی طرف سے مل جائے، پشت کی طرف سے، تو پھر وہ نام اعمال اس کو جہنم میں پہنچائے گا. گویا کہ وہ آگے اور اس کے پیچھے، یا جنت میں یا جہنم میں. اور بعض کہتے ہیں کہ امام سے مراد یہاں انبیاء ہیں، کہ ہر امت کو اس کے نبی کے نام سے پکارا جائے، یا امت محمد، یا امت ابراہیم، یا امت موسیٰ. اے فلانے نبی کی امت، تم اپنے نبی سمیت اس جگہ آ جاؤ، اپنے نبی سمیت اس جگہ آ جاؤ. اور یا امام سے مراد
किताब है, आसमानी किताबें हैं, कुरान है, तौरात है, इंजील है कि अहले कुरान फलानी जगह पे हाजिर हो जाओ, ए अहले तौरात फलानी जगह पे हाजिर हो जाओ, ए अहले इंजील फलानी जगह पे हाजिर हो जाओ। और या इमाम, ये की जमा है और से मुराद माँ है कि लोगों को माँ के नाम से पुकारा जाएगा। बाद लोगों ने ये भी मुराद ली है, लेकिन यह राजे नहीं है, क्योंकि सही और आम मशहूर हदीस के ख़िलाफ़ है। सही और आम मशहूर हदीस में ये है कि लोगों को उनके बाप के नाम से पुकारा जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि तुम अपने सही नाम रखा करो, इसलिए कि तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद के नाम से बुलाया और पुकारा जाएगा। तो एक मतलब उसका ये है। और इमाम मुक़्तदा और पेशवा को भी कहा जाता है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने उनको कई बातों में आजमाया, तो उन आजमाइश में बिल्कुल पूरे उतरे, कामयाब हुए, तो हमने कहा था कि हम तुम्हें इमाम बनाते, यानी मुक़्तदा और पेशवा बनाते, कि बहुत सारे लोग आपके पीछे चलेंगे, आपको मानेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। ऐसा मुक़्तदा और पेशवा हम बनाते हैं। तो लोगों को पुकारा जाएगा उनके मुक़्तदा और पेशवाओं के नाम से। अब ज़ाहिर है पेशवा अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। अच्छे अगर पेशवा हों तो ज़ाहिर है फिर उन्हीं के पीछे लग के जन्नत में जाएंगे, और अगर बुरे पेशवा, मुक़्तदा और लीडर हों, खा वो सियासी हों या मजहबी हों, बुरे हों, गुमराह हों, तो फिर उनके पीछे लग के जहन्नम में जाएंगे। जैसे फ़िरौन के बारे में आता है कि क़यामत के दिन, कुरान कहते हैं क़यामत के दिन वो आगे आगे होगा और उसकी पैरवी करने वाली उसकी कौम पीछे पीछे होगी, और इस तरह पहले वो जहन्नम में जाएगा, पीछे वो कौम भी जाएगी, और उनको जहन्नम में क्या कर देगा, दाखिल कर देगा। ऐसे ही हर मुक़्तदा और पेशवा, अल्लाह कहेगा ओ फलाने लीडरों के पीछे चलने वालों, नेक लीडरों, नेक पेशवाओं के पीछे चलने वालों आ जाओ, बुरे गलत गुमराह लीडरों के पीछे चलने वाले आ जाओ। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जिन लोगों ने मुख्तलिफ माबूद बना लिए थे, उनकी इबादत पूजा करते थे, तो वो फलानी जगह आ जाए, हाजिर हो जाए अल्लाह की अदालत में। और ज़ाहिर है उन माबूदों के जो ख्याली जिस्म होंगे, मुजस्मे होंगे, वो भी हाजिर हो जाएंगे। तो इस तरह फिर अल्लाह तबारक व जैसे मुक़्तदा होगा, लीडर होगा, पेशवा होगा, उसके मुताबिक ऐसे लोगों को जो उसके पीछे चलने वाले थे जन्नत या जहन्नम में भेजेंगे। इसलिए सोच समझ कर किसी को अपना मुक़्तदा और पेशवा बनाना चाहिए, लीडर बनाना चाहिए। आज तो इंसान और मुसलमान ख़ास कर पैसे का रह गया है, बस जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, वो मिर्ज़ाइयों से क्यों ना मिले, वो ईसाइयों से क्यों ना मिले, वो गोरों से क्यों ना मिले, वो सियासी और बेदीन लीडरों से क्यों ना मिले, बस पैसा मिलना चाहिए। और फिर वो जहाँ बेच दे, जहाँ धकेले, जो मर्जी है काम कराए, ये करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कुछ कहें उस मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मुसलमान नहीं देख रहे आज के, जो कुछ हमें कहा जा रहा है ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी है या नहीं। इसकी वजह से कहीं मैं बागी तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं मेरी आखिरत बर्बाद तो नहीं हो रही। पर दुनिया ही सब कुछ है हमारे लिए। दुनिया हो, अच्छा मकान हो, अच्छी सवारी हो, बैंक बैलेंस हो, और अच्छे पैसे हो, महान आमदन हो, हम वो खास सूद के मद में हो या वो रिश्वत की मद में हो, या जिस तरीके से भी हो, पैसे से जो है वो काम है मुसलमानों का। अल्लाह फरमाने फिर क़यामत के दिन फिर
ایسے لیڈروں مقتدہ اور پیشوں کے ساتھ جو ہے پکارا اور بلایا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ حاضر ہو جائیں. اللہ ایمان کی بڑی فکر تھی انبیاء کو، انبیاء کے ماننے والوں کو ایمان کی. حضرت صدیق اکبر جیسے آدمی تن کا اٹھا کے ہاتھ میں لے کے روتے تھے اور کہتے شاید کاش میں تن کا ہوتا، اس سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا. حالانکہ ان کی ساری زندگی دین اسلام کے لیے تھی اور کتنی قربانیاں دی تھی. پھر بھی ایمان جتنا مضبوط ہو جتنا، تو اتنی غفلت سے آدمی دور ہوتا ہے، غفلت سے. اور اگر یہ دن رات اللہ کے آگے پڑا رہے تو بھی یہ رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. میں نے اللہ کی عظمت کا حق ادا کیا ہے، کر سکا ہوں، یا اس کی عظمت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا ہے. یہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. تو اس لیے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود انبیاء کی طرح رو رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، وہ انبیاء ہر وقت ہم ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے مانگتے رہتے تھے جن کے لیے مارے کھانے کے باوجود. تو اس لیے غیر اپنا مقتدا پیشوا نیک آدمی کو بنانا چاہیے، متقی پرہیزگار کو بنانا چاہیے کہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں ہمارا ذہن بنائے، ہماری سوچ بنائے. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی معیت اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے. آگے پھر دیکھیں فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہی لوگ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے، بڑی خوشی سے پڑھیں گے، خوشی سے. اور غالباً سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس لے جائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ ہمارا اعمال نامہ دیکھو، اس کو پڑھو. مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا اور مجھے پہلے سے ہی امید تھی، یقین تھا کہ میں نے ایک دن اسی اعمال نامے سے کیا کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے اور نام اعمال مجھے ملے گا. اگر میں اچھا ہوا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا مجھے، پہلے سے مجھے یہ یقین تھا، ایمان تھا، اس لیے میں اس کی تیاری کرتا رہا. مجھے پتہ ایک دن آنا ہے جس دن مجھے نام اعمال ملے گا، لہذا وہ دن آ گیا، مجھے نام اعمال مل گیا داہنے ہاتھ میں. کہتے ہیں یہ جن لوگوں کے پاس روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے پاس جائے گا ان کو یہ بھی کہے گا کہ اور تمہیں بھی دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا ہے. ادھر جیسے دوستی وہاں بھی ایسی دوستی، ادھر جیسے ساتھی وہاں بھی ایسے ساتھی. اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل جائے یا پشت کی جانب سے مل جائے، وہ پھر کیا کریں گے، وہ کہیں گے کاش ہمیں یہ نام اعمال ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا نام اعمال کیا ہے. اور پھر جب اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے پاس جائے گا کہ تو منحوس آدمی ہمارے پاس نہ آنا، یہ کہہ رہے مجھے تو بائیں ہاتھ میں مل گیا، اب تمہیں بھی ملنے والا ہے. ادھر بھی اپنی پارٹی کی طرف جائے گا، ایسے منحوسوں کی طرف جائے گا. وہ جب اس کو کہیں گے نہ آؤ ہماری طرف، تو منحوس آدمی ہے، تو یہ پھر کہے گا کہ پارٹی تو ایک تھی، مجھے تو مل گیا، تمہیں بھی ملنے والا. اے اللہ. اچھا جی، اور آگے پھر وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، داغے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اصل میں فتیل کہا جاتا ہے اس داغے کو جو کھجور
کی جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں جو گڑا سا ہوتا ہے، گڑا چھوٹا، اس کے اندر جو داغا سا ہوتا ہے اس داغے کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اور عربی لوگ جب کسی چیز کے بارے میں یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ معمولی ہے، کیا ہے؟ معمولی ہے، ذرہ برابر ہے، تو یہ مثال دیا کرتے تھے۔ اس لیے بعض مفسرین کا ترجمہ کیا ہے؟ ذرہ برابر، ذرہ برابر بھی، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کے اوپر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خطرناک بات ارشاد فرمائی جس کو دو مطلب ہیں۔ اچھا جی، میرا خیال ترجمہ تو ہو گیا پہلی آیت کا۔ دوسری آیت، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا ہو، اور جو ومن اور جو کان ہو فی هَٰذِهِ اس دنیا میں، هَٰذِهِ اس دنیا میں، اعمیٰ اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ پس وہ ہوگا آخرت میں اعمیٰ اندھا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور سب سے زیادہ راہ گم کردہ ہوگا، راہ گم کردہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اندھا تھا کس چیز سے؟ یہ ضروری نہیں کہ وہ اندھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے۔ ان آنکھوں سے اندھا نہیں تھا، دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔ دل میں بصیرت نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اسے غور فکر نہیں کرتا تھا، سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اللہ کے کلام کے پاس جانا اس کو سننا گوارا نہیں کرتا تھا، جاتا سنتا تو ادھر بصیرت پیدا ہوتی، اور سوچتا نہیں تھا اس کے بارے میں، سوچتا تو بصیرت پیدا ہوتی۔ دل کی آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ بصیرت، دل کے اندر بصیرت، دل کی وہ روشنی جس سے حق اور باطل کو دیکھ سکے، اس میں تمیز کر سکے۔ تو جان بوجھ کر قصداً یہ اندھا بنا ہوا تھا دل کی آنکھوں سے، اگرچہ یہ آنکھیں تھی، اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی طرف نہ آتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ اسے قبول کرتا تھا۔ لہذا آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی سے، جنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بھی کیا ہوگا؟ اس طرح محروم ہوگا کہ جیسے ایک اندھا آدمی وہ جہان کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے۔ وہ جہان دیکھتا نہیں، کچھ اس کو نظر نہیں آتا، یہ بھی امن سلامتی اللہ کی رضا اور جنت والی کوئی چیز دیکھ نہیں سکے گا۔ اور دوسرا، جیسے دنیا میں ہدایت سے دور تھا، لیکن یہاں اتنا دور نہیں تھا جتنا وہاں پر دور ہوگا۔ کیوں؟ یہاں زندگی میں توبہ کرنے کا امکان تھا کہ زندگی میں کسی وقت بھی توبہ کر لیتا تو ظاہر ہے ہدایت پا لیتا، ہدایت پہ چل پڑتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے رحمت والا جنت، اس کا مستحق ہو جاتا۔ یہاں اتنا دور نہیں تھا، اتنا گم نہیں تھا حق راستے سے، لیکن جب ادھر سے چلا گیا گمراہی میں، کفر میں، شرک میں، تو اب ظاہر ہے اب دار العمل ختم ہو چکا، اب دار الجزا شروع ہو چکا۔ وہ تو بدلے کا دار ہے، بدلے کا، جزا کا دار ہے۔ توبہ کا دروازہ وہاں بند ہو چکا، اس کا امکان ختم ہو چکا، اور ظاہر اب اگر توبہ کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو یہاں سے گمراہ گیا، وہاں پر جو ہے نا وہاں پر سب سے زیادہ گمراہ ہوگا سلامتی والے راستے سے، اللہ کی رضا والے راستے سے، مزوں والے راستے سے، جنت والے راستے سے، پھر کیا ہو جائے گا؟ سب سے دور ہوگا، سب سے، اور سب سے بڑھ کر اس کو گم کرنے والا ہوگا، گم شدہ ہوگا اس سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا نہ توبہ ممکن ہوگی، نہ توبہ کا اعتبار ہوگا۔ دنیا ہے، دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے جس نے توبہ کر لی تو اس کو کیا ہو گیا؟
اللہ نے قبول کر لی اور اللہ نے اس کو آخرت کا گھر اس کے لیے لکھ لیا. لیکن ظاہری الفاظ کے اعتبار سے دوسری جگہ بھی آتا ہے اور مفسرین بھی لکھتے ہیں اور اس طرح روایت میں بھی آتا ہے ایسے لوگ وہاں حقیقتاً ان آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے, ان آنکھوں سے بھی کیا ہوں گے, اندھے ہوں گے, جیسے ان نعمتوں سے محرومی کی شکل میں اندھے ہوں گے کہ نعمتوں کو دیکھ نہیں سکیں گے, دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگا, جو ملیں گی نہیں وہ نعمتیں. ایسے ظاہری آنکھوں سے بھی کیا ہوں گے, آنکھوں سے نابینا ہوں گے. تو جو اس جہان میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے لیے بینا ہوا, اس کو دیکھا بھی, اس کو سنا بھی, اس پہ چلا بھی, آخرت میں بھی بینا ہوگا. جو ادھر نابینا ہوا تو وہاں بھی کیا ہو گیا, نابینا بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جانوں کی بینائی نصیب فرمائے اور یہاں کی کامیابیاں اور نعمتیں